بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز میں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غلام نقش بندہ شو اگر دنیا وادی خواہی. غلام نقش بندہ شو اگر دنیا وادی خواہی. سگے درگاہ مجدد شو اگر حق الیقین خواہی. اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس رب نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر، اپنے حبیب کے ذکر اور اپنے حبیب کے محبوبوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. محفل پاک بعد از نماز مغرب سے جاری و ساری ہے اور عشاء کی نماز تک اس کا وقت مقرر تھا. کچھ تاخیر ہو گئی کیونکہ ذکر پاک کی محفل ہے. یہ محفل جو ہے اس کے لیے وقت جو ہے وہ محدود ہو سکتا ہے مگر ذکر جو ہے وہ ختم ہو سکتا نہیں. لہذا کچھ دیر کے لیے جو ہے انشاءاللہ محفل پاک جاری رہے گی. پھر ہم انشاءاللہ بعد جماعت نماز عشاء یہاں مسجد میں ادا کریں گے. اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس رب نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس رب نے ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں سے بزرگان دین اولیاء کرام کی نسبت عطا فرمائی. اس محفل کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اور پھر پیران پیر حضرت سیدنا غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف 11ویں والی سرکار، آپ کی یاد سے بھی اس محفل کو جو ہے عنوان دیا گیا ہے. اور اس محفل کا مقصد جیسا کہ قلوب و اذہان کو معطر کرنا ہے، اسی طرح ایصال ثواب کی نیت ہے کہ جناب ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی، ان کے والد گرامی اور ان کے قریبی دوست شمشاد صاحب اور ان کی اہلیہ، یعنی ان عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کی نیت سے اس ذکر کی محفل کو سجایا گیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس مختصر سے وقت کے اندر جو اجر و ثواب عطا فرمائے. ہم یہ ایصال ثواب ان روحوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور دیگر مسلمان بھی جو رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم انہیں بھی ایصال ثواب پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے درجات میں ان کی مغفرت فرما کر بلندی عطا فرمائے. ویڈیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے
حضور کے یار غار کے ذکر کی محفل ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برسانے والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرشتے محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں، پھر رب کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ رب کریم پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم ایک ایسے مقام سے آئے ہیں جہاں چند بیٹھے بندے تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب کریم پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ جنت چاہتے تھے۔ رب پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں۔ رب کریم پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ ذوق و شوق سے جنت کی تمنا کرتے۔ رب کریم پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ رب کریم پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ رب پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ جو ہے جہنم سے پناہ مانگتے۔ رب کریم فرماتا ہے اے فرشتو اس ذکر کی مجلس میں آنے والوں کی میں نے بخشش فرما دی۔ تو لہذا یہ جو محفل ہوتی ہیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم کا ہم پہ احسان ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ذکر مبارک کو رب کریم نے کس انداز سے بلند فرمایا ہے؟ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور پھر جس جس ہستی کو جتنا زیادہ قرب حضور کا حاصل ہو گیا اللہ کریم نے اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند فرما دیا۔ ایک ہستیاں ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کے قریبی عزیز ہونے کا اعزاز حاصل ہے وہ سب کے سب حضور کے صحابی بھی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جنہیں لمحہ بھر کے لیے حضور کی زیارت اور صحبت نصیب ہو گئی اور اسی ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کریم نے انہیں مقام صحابیت عطا فرمائی۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی قطب ارشاد، کوئی ولی کامل کسی صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا نہیں۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ 4 ہیں۔ 4 یار جنہیں کہا جاتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سب سے افضل ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جوان مردوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں حضور نے جب ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی قرب مصطفیٰ آپ کو حاصل تھا۔ آپ کی رفاقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ تجارت کی غرض سے سفر پر تھے۔ دوران سفر راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے کچھ سوالات کیے، پوچھا کہاں سے آئے ہیں اور کچھ پیشن گوئیاں کی۔ اب آپ نے اپنا سفر مکمل کیا۔ جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ آپ اس اعلان کی تصدیق کرنے کے لیے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ دوستی پہلے ہی تھی، رفاقت پہلے ہی تھی، قرب پہلے ہی تھا، پیار پہلے ہی تھا، کیونکہ اللہ کریم نے حضور کی رفاقت کے لیے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تھا اس وقت ہی آپ کو چن لیا تھا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سے بات ثابت ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں۔ لہذا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا کیا آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے؟ تو فرمایا ہاں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، کلمہ پڑھو۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا کہ کچھ نشانی پیش فرمائیں، تو فرمایا کیا وہ نشانی کافی نہیں جو دوران سفر راہ میں میرے متعلق تمہیں آگاہی فرما دی؟ یعنی جو رستے میں راہ میں پیشن گوئیاں کی تھی، حضور علیہ السلام کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور اعلان نبوت کے اوائل میں ہی وہ جانتے تھے کہ جس نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھنا ہے، دوران سفر اس کے احوال کس طرح گزر رہے۔ لہذا حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی اختیار کی۔ اب یہ قافلہ چلتا 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 بڑھتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کریم ہمیں حکم دے گا تو ہم مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا، حضور علیہ السلام رات کے اس پہر میں اپنے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر میں آئے، ان کے دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے، دیکھا کہ آپ دروازے پر منتظر کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کی خبر تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کریم حکم دے گا ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے، تب سے گھر آ کر میں آرام نہیں کرتا، بلکہ دروازے پر آپ کے پیغام یا آپ کی آمد کا منتظر رہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، آستانہ عالیہ شرف شریف، آستانہ عالیہ شرف شریف۔ فیضان حضرت شیر ربانی انشاءاللہ یہ انداز محبت تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب سفر میں حضور نے ساتھ لیا، سفر شروع ہو گیا۔ غار ثور میں پہنچے تو آپ نے غار کی صفائی کی، اپنے کرتے کو اتارا اور اسے پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا۔ اب اندر حضور کو یاد کیا، حضور اندر تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کی گود میں اپنا رخ انور سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ یہ کیسا موقع ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر ہیں اور حضور ہیں اور کوئی وہاں موجود نہیں ہے، اور آپ کو اکیلے دیدار مصطفیٰ کریم اور خدمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، وہ غار والی نیکی مجھے دے دو اور میری تمام عمر کی نیکیاں تم لے دو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے غار میں نیکی کون سی کی؟ کیا کیا؟ خدمت مصطفیٰ کی اور زیارت مصطفیٰ کی۔ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، اسی دوران سامنے ڈسا، مگر آپ نے حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، جان جانے کا خطرہ بھی مول لے لیا۔ ایک وہ موقع تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں ڈالا اور اپنی نماز
اثر کو قضا کر دیا۔ حضور بیدار ہوئے، دیکھا پریشان ہے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اثر جو ہے وہ ادا نہیں کی تھی۔ سرکار نے دعا فرمائی یا اشارہ فرمایا، سورج واپس پلٹا اور آپ نے ادا وقت میں نماز اثر ادا کی۔ آپ نے حضور کی خاطر فرض نماز کو چھوڑا کیونکہ اس کی قضا ممکن تھی، خدمت کی قضا ممکن نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، جان کو قربان کر دیا، کیونکہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا جان پھر بھی مل سکتی ہے مگر خدمت کی قضا کیسے ادا کروں گا؟ لہذا جب سرکار بیدار ہوئے، دیکھا تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، آپ نے حال بیان کیا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے، تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ کریم نے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمایا۔ اب یہ سفر ساتھیوں آگے شروع ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بزرگ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں ہوگا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرید کوئی نہیں ہوگا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی کہ ان میں آقا کون ہے اور آقا کے غلام صدیق اکبر کون ہے، کیونکہ انوار و تجلیات 3 دن اور 3 راتیں اور دوران سفر خدمت کے دوران حضور کے چہرہ انور سے آپ نے اپنے چہرہ انور میں سمو لیے تھے۔ اب دیکھنے والوں کو سمجھ نہ آئے، جنہوں نے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی تھی یا کی بھی تھی، تو دونوں چہرے ہی نور علی نور ہیں، لہذا کچھ لوگ عزت و احترام جو حضور کا کرنا چاہیے تھا ویسا ہی احترام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کرنے لگے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ حضور آپ تشریف رکھیں، چادر لی اور حضور پر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ آقا کون ہے اور آقا کے غلام صدیق اکبر کون ہے۔ ہر موقع پر حضور کی غلامی کا حق ادا کیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تمام صحابہ نے اپنے ذوق و شوق کے مطابق حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال و زر پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، ایک حصہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ادھر یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا کیا لائے ہو اور گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی رب کریم نے مجھے عطا کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے آیا ہوں، اور گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ ایسی غلامی کی حضور علیہ السلام کی کہ ایسی غلامی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور حضور علیہ السلام نے بھی کیسی کرم نوازی فرمائی۔ فرمایا کہ جس کسی نے بھی مجھ پر احسانات کیے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا، مگر میرے یار ابو بکر صدیق کے جو مجھ پر احسانات ہیں ان کا بدلہ خود رب کریم روز محشر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، آستانہ عالیہ شرف پر شریف۔ تو ساتھیوں آج
بابرکت محفل سے یہ پیغام لے کر جائیں، حضور کے تمام صحابہ شان والے ہیں، تمام اہل بیت اطہار شان والے ہیں، جس کسی کو بھی حضور سے نسبت ہو گئی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر عقیدہ اہل سنت کے تحت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ میں افضل ترین ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ دیگر فضائل کے اعتبار سے اللہ کریم نے بہت سے صحابہ کرام کو منفرد شان عطا فرمائی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے، حالانکہ آپ کا ظاہری کوئی رشتہ اس انداز سے نہیں ہے، مگر سرکار نے فرما دیا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ آپ کی شان انفرادی ہے، مگر جس طرح ترتیب خلافت ہے اہل سنت کے عقائد میں سے یہ مسلمہ عقائد ہیں، اور تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، محدثین جو ہیں، اس پر امت کا جو ہے یہ قطعی فیصلہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضلیت کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ لہذا حضور کی تمام نسبتوں کا احترام کرنا ہے، یہی حق عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخیر زمانہ میں جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ کریم روز محشر اسے 100 شہداء کے برابر اجر عطا فرمائے۔ مالک کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وقتاً فوقتاً ایسی نیک محفل میں بیٹھ کر اپنے لیے برکت کا سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو شعر درود و سلام کے پڑھے جائیں گے، اس کے بعد صفوں کو درست کر لیں، نماز پڑھیں گے، پھر ہم مل کے دعائے خیر کریں۔ سب آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان احمد تینا ہو صدا